آپ سب لوگ تصور کریں اس بات کا، سب لوگ تصور کریں کھلی آنکھوں سے، ایک دریا بہ رہا ہے، تصور کریں ایک دریا بہ رہا ہے، دریا کا تصور قائم کریں، ایک دریا بہ رہا ہے، جی پھر آگے اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا ہے، جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں پانی بہتا رہتا ہے، اس وقت تک انسانی احساس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پانی کی لہروں میں کیا کیا چیزیں بہ رہی ہیں۔ کچھ تصور بنتا ہے؟ اچھا کیوں بھائی تصور بنتا ہے کچھ؟ جی اب اسی حالت میں کہ دریا کے پانی میں بہت ساری چیزیں بہ رہی ہیں، اب طوفان آ جاتا ہے، طوفان بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اب طوفان کا تصور کریں، دریا میں طوفان آ گیا، طوفان جب آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جو دریا کا جو کنارہ ہے جس میں پانی قید ہو کر چل رہا ہے، جیسے ریل اپنی پٹری دونوں پٹریوں کے درمیان چلتی ہے، دریا سکون سے بہ رہا ہے، بالکل سموتھ، لہریں چل رہی ہیں، آواز زیادہ سے زیادہ۔ اب کیا ہوگا؟ اب دریا میں طوفان آیا، یہ کیا ہو گیا؟ طوفان آ گیا، پانی ہنڈیاں میں رکھا ہوا ہے چولہے میں، آواز کوئی نہیں ہے اس میں، اب اس میں جوش آ گیا، طوفان آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اس میں ہنڈیا میں سے کیسی آوازیں نکلیں گی؟ نکالو آواز، اور جب تک اس میں جوش نہیں آیا تھا اس میں آواز بھائی کیوں آتی ہے؟ آواز کسے کہتے ہیں؟ وائبریشن، وائبریشن ہوگی، حرکت ہوگی، پانی اچھلے گا، ہوگا نا۔ اب جتنا کم حجم ہوگا دیگچی کا یا ہنڈیا کا، آواز کم ہوگی، نہیں ہوگی، آواز کم ہوگی نا، اور جتنا حجم بڑا ہوگا زیادہ ہوگا، جتنا حجم کم ہوگا پانی ابلے گا بھی کم، جتنا حجم زیادہ ہوگا پانی زیادہ ابلے گا۔ اب ایک تالاب میں آپ طوفانی شکل پیدا کر دیتے ہیں، تالاب میں طوفان نہیں آتا، لیکن تالاب میں آپ مشین چلا کے طوفانی شکل پیدا کر دیتے ہیں نارمل، تو کیا ہوگا؟ پانی کی آواز ثبوت ہوگی۔ اب اسی مشین کو تیز کر دے اور پانی کا جو دائرہ ہے اسے محدود رکھے، اب کیا ہوگا؟ شور بھی زیادہ ملے گا۔ مثلاً آپ کہیں آپ سمندر کے کنارے ہیں، دریا کے کنارے ہیں، دریا پر سکون لہروں سے چل رہا،
کوئی آواز آپ کو نہیں آ رہی جب تک کہ آپ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. اب اس میں طوفان آ گیا. اب تم دریا سے 2 میل دور ہو یا 1 میل دور ہو، کیا ہوگا؟ کیوں آواز آئے گی؟ آواز آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ ہاں، وائبریشن بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا، جب انسان کے اندر سکون ہوتا ہے، جب دریا کے اندر سکون ہوتا ہے تو اس میں چیزیں بہتی ہیں، مچھلیاں بھی بہتی ہیں، گھاس بھی بہتا ہے، ہو سکتا ہے درخت بھی بہتے ہوں. اور جب طوفان آتا ہے تو چیزیں باہر آ جاتی ہیں، شور ہوتا ہے. یعنی اس شور سے، اس دباؤ سے، اس پانی کے دباؤ سے جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ دریا سے باہر آ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حرکت اس میں ویسے بھی ہوتی ہے. اگر حرکت میں ہو، وائبریشن میں ہو تو پانی بہے گا ہی نہیں، رک جائے گا، سڑ جائے گا. اس کی حرکت کی مقداریں مقررہ حدود میں ہیں. تو مقررہ حدود میں آنے سے دریا میں جوش نہیں ہے، دریا کے پانی میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے. اب جب دریا کے پانی میں ٹکراؤ ہوگا، ٹکراؤ سے کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ پانی کھول رہا ہے، تو اس کے اندر کیا آگ جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے. جی وہ جب پانی میں طوفان آیا، آگ جل رہی ہے؟ آگ نہیں جل رہی. ہاں. سب اسم ربک الاعلی. کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات، پاک، سبحان سبحان رب، اعلیٰ ہے. الذی، جس نے خلقا، تخلیق کیا، فسوی، برابر توازن کے ساتھ. اس توازن میں والذی قدر فہدی، اور اس توازن میں معین مقداروں کے ساتھ اس کو توازن کو قائم رکھا. معین ہوگا. بسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. پھر پوری ہے تو لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی قرآن پڑھنے والا، ہے کوئی قرآن سمجھنے والا؟ ہم نے جو قرآن سمجھے گا اس لیے قرآن آسان کر دیا، جو قرآن آسان کر دیا بھائی، تو اللہ تعالیٰ کا ہر روحانی علم آسان ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی سمجھنے والا قرآن؟ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا. قرآن کو آسان کر دیا یعنی اس کا سمجھنا آسان ہے.
اب آپ انگریزی کو پڑھیں 20 سال، اللہ کا کلام نہ پڑھیں 40 سال میں 1 مہینہ بھی، تو یہ قرآن کا قصور ہوا ہے، یہ میرا قصور ہوا؟ کیوں بھائی؟ کس کا قصور؟ ہمارا ہی ہوا نا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دریا بہ رہا ہے، سمود دریا سمود بہ رہا ہے۔ کیوں بہ رہا ہے؟ کہ پانی کی جو بہنے کی جو مقداریں ہیں وہ ہائیڈروجن آکسیجن، وہ بات کی بات ہے، پانی کی جو مقداریں ہیں اس میں توازن ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں سکون ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں مقدار معین سے بغاوت نہیں ہے۔ اب اس میں طوفان آ گیا بھائی، جو بھی ہے، ہوا بڑھ گئی، یہ ہوگی، وہ الگ ایک سائنس پھر ہماری مدد کرتی ہے اس میں، وہ الگ ایک چیز ہے۔ اب اس میں طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مقداروں میں ہاں بے ترتیب ہو گئی، توازن برقرار نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ اور جب پانی میں طوفان نہیں تھا تب؟ ہاں بھائی، ہاں بھائی، کیوں؟ بہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہاں پھر کیوں بہ رہا ہے؟ ہاں اس نے معین مقداریں، یا تو معین مقداروں نے بغاوت نہیں کی، یا دریا نے بغاوت نہیں، کچھ بھی کہہ لیں، بغاوت کا مطلب بے ترتیبی، بات سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مقداروں میں بے ترتیب ہونے کا مطلب کیوں؟ کوئی مثال دو، مثال دو۔ دوسری مثال مثلا سادہ پانی ہے، اب اس میں آپ نے شربت کا شفا ڈال دیا، اور وہ پانی کیا ہوا؟ کیا بن گیا؟ کیوں بن گیا؟ پانی کی مقداروں میں تبدیلی آ گئی۔